بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو سے مسعود الرحمان عباسی. ناظرین، آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک، آزاد کشمیر میں مصنوعی مہنگائی اور آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کتنے اپنے اس مینڈیٹ میں اس میں کامیاب ہوئی، اور لوگوں کا جو کہنا ہے کہ اپنے مینڈیٹ سے انہوں نے تجاوز کیا. اس حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے سیکرٹری اطلاعات حفیظ حمدانی صاحب، جو مظفر آباد سے کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور باقی بھی بہت ساری ان کی ذمہ داریاں دوران تحریک جو چیئرمین تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے، انہوں نے ان کے سپرد کر رکھی تھی. آئیے اسٹوڈیو میں ہم ان سے پوچھتے ہیں آج کہ آیا عوامی ایکشن کمیٹی نے کیا پایا اور کیا کھویا. جی حفیظ حمدانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ کشمیر ڈیجیٹل کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تھوڑا سا ہمیں یہ آپ بتا دیں کہ کیا عوامی ایکشن کمیٹی سیاسی میدان میں اترنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود عباس صاحب، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے مجھے کشمیر ڈیجیٹل میں یہاں اظہار رائے کا موقع دیا. پہلے تو میں آپ کا اپنا انٹروڈکشن دے دوں. سید حفیظ حمدانی، اسپوکس مین انجمن تاجران مظفر آباد اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی مظفر آباد ڈویژن کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں اور اسپوکس مین بھی ہوں. تو آپ نے انٹرو تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا، اس لیے میں نے اس کی تصحیح کر دی. اب میں جہاں آپ نے الیکشن کی بات کی، تو سب سے پہلی بات ہے کہ جیسے کور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی شوکت نواز میر ایک بار کہہ چکے ہیں کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے. تو میں بھی یہ سٹانس لوں گا کہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، لیکن آزاد کشمیر کا جو موجودہ الیکشن کا نظام ہے اور جس سسٹم کے تحت یہاں الیکشن ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی بھی فرض بھلے اس الیکشن کے نظام میں جائے گا تو اس کے آگے فیلئر کی ایک بڑی لائن ہے. اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا جو بھی کوئی اصلاح احوال کرنے کے لیے تحریک ہو، اسے الیکشن میں جانے سے پہلے انتخاباتی اصلاحات کی بات کرنی چاہیے. اور جب تک اصلاحات نہیں ہوتی تو الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر جو اس وقت تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا عوامی پریشر بنا کر جو عوامی مطالبات اور عوامی ضروریات حل کی ہیں، اس کو مزید آگے لے کے جانا چاہیے. ہمیں مزید مسائل درپیش ہیں. سب سے پہلی جو مسئلہ ہمیں درپیش ہے اس وقت صحت کا مسئلہ درپیش ہے، اس کے ساتھ تعلیم کا ہے، روزگار کا ہے. کشمیر بھر سے اس وقت ہمارے سینکڑوں نوجوان گریجویشن کرنے کے بعد، ماسٹرز کرنے کے بعد، پی ایچ ڈیز کرنے کے بعد بیرون ملک جا رہے ہیں، جس سے ہمارا قیمتی ایسٹ بیرون ملک شفٹ ہو رہا ہے، اور یہ ریاست ایک شدید انسانی اور ماہرین کے بحران سے متاثر ہو رہی ہے. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے انتخابی اصلاحات کی بات کرنا ہوگی. جب انتخابی اصلاحات ہوں، جس کی پہلی کڑی جو ہے حال ہی میں مبارکباد دوں گا آنریبل ہائی کورٹ کو، کہ جس نے بلدیاتی نمائندوں کے حق میں بات کی اور ان کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا کہ ان کو اختیارات دیے جائیں. کیونکہ جو ڈیموکریسی ہے وہ بنیادی جمہوریت سے آغاز لیتی ہے، اور اگر بنیادی جمہوریت میں آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تو پھر آپ لیجسلیشن کیسے کریں گے؟ جن لوگوں نے لیجسلیشن کرنی ہے وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ گلی محلوں میں پائپ، نلکا، کھمبا، ٹوٹی بانٹ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے بنیادی جمہوریت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے، وہ صرف اس وقت گلی کوچوں میں ان کے لیے جی اے فلاں کے نعرے لگا رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات سے ہی بنیادی جمہوریت مضبوط ہوگی اور جمہوریت کا تسلسل بہتر ہوگا. اور اس کے بنیادی جمہوریت کے بحال ہونے کے بعد اگر کوئی الیکشن کشمیر میں ہوتے ہیں، آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں یا پاکستان میں کہیں بھی ہوتے ہیں، تو وہ مؤثر ایکشن تصور کیے جائیں گے. یہ ٹوٹی نلکے کی تو آپ بات کرتے ہیں، اور دوسرا آپ جمہوریت کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن جب مراد کی بات آتی ہے تو آپ کی جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. کیا کہیں آپ کمپرومائزڈ ہیں یا کوئی اور خوف ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں جی، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ڈیمانڈز میں تیسرا بڑا مطالبہ، پہلے پہ ہم آٹے کی بات کر رہے تھے، دوسرے نمبر پہ ہم نے بجلی کی بات کی، اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا مطالبہ تھا وہ مراد پر تھا. اور اس کے اوپر باضابطہ ہم نے اسٹیٹ سے ایک نوٹیفیکیشن لیا ہے جو ویلڈ ہے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس نوٹیفیکیشن کے اوپر عمل درآمد ہو. اگر نہیں ہوتا تو ہم نے 6 مہینے کا ریاست نے جو ہم سے وقت مانگا، ہم نے 6 مہینے ان کو وقت دیا ہے. 6 مہینے میں اگر وہ ہمارے اس مراد کے نوٹیفیکیشن پر عمل نہیں کراتے تو ہم ایک دفعہ پھر سڑکوں میں ہوں گے. اور آج آپ نے ہمارے جو مرکزی کور کمیٹی کے قائدین مظفر آباد میں بیٹھے تھے 2 دن پہلے، تو آپ نے سنے انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ اب ہم ایسے مظفر آباد نہیں آئیں گے کوئی کاغذ کا ٹکڑا لے کے لہراتے ہوئے اٹھ کے چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اب جب ہم آئیں گے تو یہاں سے تبدیلی کے نعرے کے ساتھ آئیں
جائیں گے اور پھر یہاں کی اسٹیٹ، یہاں کے ادارے، یہاں کی جو ریاستی حکومت ہے وہ کسی بھی اتنے بڑے احتجاج اور پھر عوامی ڈیمانڈ کے متعامل نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ الیکشنی اس میں سیاسی میدان میں حصہ لیں، تبدیلی تو تب آئے گی کہ آپ کہیں ان ٹوٹی نلکے والوں کو پیچھے تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کے کچھ لوگ یا آپ خود یا باقی قانون ساز اسمبلی میں آئیں گے تو وہاں سے تبدیلی ہوگی۔ باہر سے تبدیلی کوئی ہو سکتی ہے ایسے؟ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ جمہوری طریقہ تو یہ ہے کہ الیکشن ہو اور تبدیلی آئے، لیکن جب الیکشن ہو چکے ہیں، ایک سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ نااہلی کے مظاہرہ کر رہی ہے، تو مجھے بتائیں کہ ایک اپوزیشن تھی اس کو بھی کھا لیا گیا ہے، تو اپوزیشن کون کرے گا؟ ڈیفینیٹ اگر نااہلی ہے تو 2 دفعہ ہم ان کے خلاف نو کانفیڈنس کر چکے ہیں۔ کشمیر میں بمبر سے لے کر توبٹ تک عوام نکلے، ہر شٹر ڈاؤن تھا، ہر پہیہ جام تھا اور ہر فرد سڑکوں پر تھا۔ 2 دفعہ عدم اعتماد ہوا ہے، لیکن ٹیپل ڈاؤن کا کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم گورنمنٹ ان سے واپس ہوتے۔ ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم نے کہا جی ہمارے مطالبات پورے کریں، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ بھی نوٹیفیکیشنز لیے، کچھ حد تک ان پہ عمل ہوا، ہم چلے گئے۔ جب دوبارہ وعدہ خلافی کی گئی ہم پھر آئے، ہم نے پھر کچھ نوٹیفیکیشن لیے، ابھی ان پہ ہم عمل درآمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ 120 دن کا ٹائم تھا جو آلموسٹ قریب ہونے کو ہے۔ اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ہم غیر جمہوری رویہ اپنا کے ہم یہاں آنا چاہ رہے ہیں، اصل میں غیر جمہوری رویہ تب ہوگا کہ جب ہم لوگ پرامن نہ بیٹھے ہوں۔ ہمارے احتجاج پوری دنیا کے تمام انٹرنیشنل میڈیاز نے بھی کور کیے اور انہوں نے بتایا جی کہ ہر سطح پہ ان کو اکنالج کیا گیا کہ ہمارے جو احتجاج تھے وہ انتہائی پرامن، انتہائی مؤثر تھے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب ہم آئیں گے جمہوری طریقے سے احتجاج کریں گے، لیکن ان کی نام نہاد حکومتوں کو ہم چلنے نہیں دیں گے جس طرح یہ چل رہے ہیں اور جس طرح بار بار وعدہ خلافیاں کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آزاد کشمیر میں جمہوریت نہیں ہے؟ دیکھیں، آپ ووٹ سے بننے والی ہم ہر حکومت کو جمہوریت کہیں گے، لیکن جب آپ کے یہاں، اب میں ذرا کھل کے بات کروں گا کہ یہاں پہ جب آپ کی ایک راتوں رات جماعتیں بن جاتی ہیں، راتوں رات جو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا کسی کا پرائیویٹ سیکٹری، کسی کا PRO کوئی فیصلہ کر دیتا ہے جی فلاں کو ٹکٹ دینا ہے، فلاں کو نہیں دینا، فلاں سے دے کے ٹکٹ واپس لے لیا جاتا ہے۔ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ جب اس طرح کے کام کر کے ایک حکومت یہاں پہ لائی جائے اور پھر بھی پولیٹیکل جماعتوں کو مینڈیٹ دیا جائے، پھر بھی بات ٹھیک ہے۔ رات کے 2 بجے تمام پولیٹیکل جماعتیں جس نام سے بھی تھیں، جو بھی تھیں، وہ رات کو 2 بجے آتے تو ممبر سوئے ہوئے تھے، رات کو فیصلہ ہو جاتا جی یہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے، یہ اسپیکر ہوں گے، یہ حتیٰ کہ ستم ظریفی آپ یہ دیکھیں، ایک صاحب وہاں پہ اس وقت اسپیکر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اپوزیشن لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے آپ اس میں اگر آپ کہہ رہے ہیں مسعود صاحب جمہوریت ہے، تو جمہوریت تو یہ نہیں ہوا کرتی کہ اس میں جو ہے نا ایتھکس ہوا کرتے ہیں۔ ایتھکس تو یہ ہے کہ اس وقت کم از کم جن لوگوں کو سے زبردستی حکومت لی گئی تھی وہ اسمبلیوں سے چھوڑ دیتے، استعفیٰ دے جاتے، نئے الیکشن ہو جاتے، نیا مینڈیٹ جو بھی لے کے آ جاتا وہ منتخب ہوتا، عوام سے ہوتا، کیونکہ جن کو عوام نے منتخب کیا تھا، چاہے نام نہاد طریقے سے ہی منتخب ہوئے تھے، کم از کم وہ منتخب تھے، ان کا رائٹ تھا کہ وہ حکومت کرتے اگلے 5 سال۔ حفیظ صاحب، شارٹ آخر میں ایک کوشچن آپ سے کرتے ہیں، رمضان میں تاجر برادری عوام کو کیا تحفہ دینے جا رہی ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں بالخصوص اپنی تاجر کمیونٹی سے اس چینل کی توسط سے اپیل کروں گا کہ وہ ریاست کی طرف سے دیے گئے ریٹس اور ان میں بھی جس کے پاس جو گنجائش موجود ہے، میں یہاں بہت سارے برانڈز ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ آلریڈی رمضان آفرز لگا چکے ہیں، شہر میں بڑے بڑے جو مال ہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں رمضان آفرز لگی ہوئی ہیں۔ تو کوشش کریں جہاں رمضان آفر لگی ہو وہاں سے پرچیزنگ کریں، جہاں پہ کہیں رمضان کے حوالے سے۔ اب تھوڑا سا اس میں ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز موجود ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فار ایگزامپل ایک چیز کا میں نام لیتا ہوں، کھجور ہے۔ عام سیزن میں کھجور کھانے والا بندہ شاذ و نادر ہی ملتا ہے جو کھجور خریدے گا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو ہر بندے نے خریدنی ہوتی ہے، تب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ لوکل مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پھر انٹرنیشنل بن جاتا ہے کہ کسی وقت اگر آپ کو آج فار ایگزامپل مظفر آباد کے لیے 20 ٹن کھجور چاہیے تو وہ شاید آپ کو لینے کے لیے سعودی عرب سے منگوانی پڑے، ہو سکتا ہے وہ بائی ایئر وہاں پہ ہماری منڈی میں آئے اور پھر آپ مظفر آباد پہنچے۔ پیچھے سپلائی تو آپ نہیں اسٹڈی کر رہے ہوتے، آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جی کہ دکان پہ کھجور مہنگی بک رہی ہے۔ ابھی اس وقت کھجور مارکیٹ میں جو دستیاب ہوگی وہ سٹوریج کی ہے، کیونکہ یہ تو سیزن نہیں ہے اس وقت سٹوریج کی، آلریڈی سٹوریج بھی ہمارے پاکستان میں کم ہے، وہ بیرون باقی دنیا میں موجود ہے، وہاں سے یہ مال لایا جاتا ہے اور انگامی بنیادوں پہ لایا جاتا ہے۔ اس لیے جب اگر اس طرح کی کوئی چیز اچانک جس کی ڈیمانڈ بڑھے، وہ چیز مہنگی ہو، تو اس میں جہاں تاجر کا قصور ہوتا ہے وہاں اس سے زیادہ عوام کے قصور میں کہوں گا کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس وقت اپنی خریداری کی سپیڈ سلو کر دے۔ ہمارے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب کہ اس طرح کا بحران کوئی
कोई ज़रूरत पड़ती है, जैसे कोरोना में भी आपने देखा कि जिसको 10 बैग चावल की ज़रूरत थे या आटे की ज़रूरत थे, तो वो इसलिए 50 बैग ले गया कि क्या पता कोरोना से दुकानें बंद हो जाएगी, आगे हमें स्टॉक नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से मुरान में हफीज़ साहब, कुरान में मैं डिमांड आपको सप्लाई हो जाएगी। इंटरप्ट कर रहा हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं एक बार फिर आपका कश्मीर डिजिटल के स्टूडियो आमद पे शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह दोबारा से आपके साथ महंगाई पे भी और बाकी भी बातों पे इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे। आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो जमहूरियत है वो इस वक्त आप उसको लाचार समझें। मेंबरान असम्बली अगर रातों रात 2 बजे अपनी जमातें चेंज कर सकती हैं, तो ऐसे टूटी नलके वालों पे लोग कैसे एतबार कर सकते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के पीछे अवाम है, अवाम ने इन्हें कामयाब किया। आज़ाद कश्मीर भर के ताजर जो हैं वो रमज़ान में अवाम को, अपने लोगों को कहीं ना कहीं से लाजमी सहूलियात देंगे। मसूद रहमान अब्बासी को कश्मीर डिजिटल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।